للماء تقدرین وللشارب تمنعین، تو پانی میں چلائے گی ٹھرائے گی تو پینے والا پانی چھوڑ کے نہیں جائے گا، پانی آ کر ضرور پیے گا۔ یہ ترجمہ دیکھو اس کا آیت کا، کہ جنت کا ذکر ہے نہ دوزخ کا ذکر ہے، نہ آخرت کا ہے نہ کائے کا ہے، بنا کے لایا ہے تو کیسے بنا کے لایا ہے۔ اور ایک مرتبہ آیا اس نے مسلمہ قذاب کا، میں بتا رہا ہوں کتنا بڑا قذاب تھا۔ الفیل ملفیل وما دراک ملفیل الخرطوم الطویل وضم قلیل، کیا کہا؟ ہاتھی ہاتھی، معلوم ہے ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ بچوں کو بولے تو بھی بولتے ہیں، بولو بچے ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی ایک جانور ہے، اس کی لمبی سونٹ ہوتی ہے، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، وہ بڑا جثے دار ہوتا ہے۔ یہ آیتوں کی شکل میں بنا کے لایا ہے۔ الفیل ملفیل، ہاتھی ہاتھی، وما ادراک ملفیل، آپ کو معلوم ہے ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ الخرطوم الطویل، اس کی سونٹ لمبی ہوتی ہے، وہ ضم قلیل، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ جوتے سے مارنا کیا کیسے مارنا؟ قرآن تو فصیح و بلیغ کلام ہے، جس کی آیت کو سن کر عرب کے فصحا اور بلغا یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا کلام نہیں سنا، اور فرشتوں نے کہا، جناتوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے لیلۃ الجن کے اندر۔ جناتوں کی جماعت تک ایمان لائی اور مسلمہ قذاب کو ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ ان کمینوں کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں ان کی ایسی نفرت ڈال کے جانا چاہتا ہوں میں، جیسے پاخانے سے زیادہ۔ یہ شکیل بن حنیف، یہ گوہر شاہی، یہ جتنے بھی فتنے اس زمانے میں عروج پر ہیں، آپ کے دلوں میں پیشاب اور پاخانے سے زیادہ ان خبیثوں کی نفرت ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسلمہ قذاب کی شرارت سے نبی واقف تھے، اللہ کے رسول اس کو بددعا دیتے تھے، حضور کا انتقال ہو گیا۔ مسلمہ قذاب اپنی نبوت میں اور تیزی سے بڑھا۔ ایک طرف ایک عورت کھڑی ہو گئی جس کا نام شجاع بنت حارث تھا۔ کیا تھا؟ اور اس نے اعلان کر دیا، اللہ نے عورتوں میں سب سے پہلے مجھے پیغمبر بنایا ہے، میں نبیہ ہوں۔ اسے کہاں کا نشہ چڑھا کیا مانو؟ مسلمہ کو دیکھ کر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک طرف اسود انسی تھا، ایک طرف مسلمہ قذاب تھا۔ شجاع بنت حارث کو ہمت نہیں ہو رہی تھی حضور کے زمانے میں نبوت کا اعلان کرنے کی۔ جیسے حضور کا وصال ہوا، شجاع بنت حارث نے اعلان کیا، میں کیا ہوں؟ پیغمبر ہوں، نبیہ ہوں۔ مسلمہ کو پتہ چلا، اور عورت کی طرف وہ بڑی خوبصورت تھی، جوان عورت تھی، اس کی طرف بڑا مجموعہ جانے لگا۔ ہماری نبیہ اتنی بیوٹیفل، تو ہمارے نبیہ کے پیچھے پڑیں گے تو کچھ ہمیں کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو اس کو دیکھ کر مسلمہ گھبرایا اور اس نے صلح نامہ بھیجا کہ تیری میری ایک جگہ ملاقات ہو جائے، ملاقات میں ہم طے کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم آپس میں دونوں کی نبوت کو جم کر نبوت کا اعلان کریں۔ شجاع نے مان لیا، اور مسلمہ نے خیمہ لگایا، بہت عالیشان خیمہ، اور اپنی فوج کو کھڑا کر دیا۔ شجاع اپنی فوج کے ساتھ آئی، اور ایک بند سور کر دلہن کی طرح بند سور کر آئی۔ مسلمہ بھی کمرے میں بیٹھا، شجاع بھی کمرے میں چلی گئی، دونوں نبوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تیرے پر کیا وحی اتری، میرے پر کیا اتری، میرے پر یہ آیت اتری، تیرے پر یہ آیت اتری۔ آیت کی چکر میں دونوں دیوانے ہو گئے ایک دوسرے کے، اور بغیر نکاح کے انہوں نے اپنی زندگی کو گندگی میں مبتلا کر دیا۔ نبوت کا اعلان کرنے والا خبیث، نبوت کا اعلان کرنے والی یہ عورت، خبیثہ عورت، ان دونوں نے اس کمرے میں ناجائز تعلقات قائم کر دیے۔ 3 دن 3 راتوں تک کمرے سے باہر نہیں آئے۔ پوری امت باہر انتظار کر رہی ہے کہ کیا کیا وہی اترے گی، کیا معلوم اندر کیا وہی اترے گی، کون سی کتاب باہر لائے گی ہماری نبیہ، اور ہمارے نبی صاحب کون سی کتاب لائیں گے۔ وہ کتاب کے انتظار میں امت دیوانی بڑھ کر پڑی ہے، اور یہ دونوں بھی موج مستی کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد واپس آئے، آنے کے بعد شجاع کی امت نے شجاع کو پوچھا، شجاع نے جب کہا میں نے مسلمہ سے شادی کر لی، تو ساری امت حیران پریشان، بغیر گواہوں کہ آپ نے شادی کیسے کر لی؟ گواہ ضروری ہے، نکاح کے لیے آپ ہی نے کہا تھا نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہے، گواہ بنائے جاتے نا۔ شجاع نے جسٹ فوراً کہا
فرشتے وہی لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو گواہ بنا لیا۔ رونے کی بات ہے، فرشتے وہی لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو گواہ بنا لیا۔ تو امت سمجھ گئی کہ ہماری نبی کے پاس تو فرشتے آتے جاتے ہیں۔ پھر امت نے دوسرا سوال کیا، آپ کا مہر کیا ہے؟ کتنے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح ہوا؟ ایک دم چوکانا ہو گئی، مہر تو فرشتے نہیں لا کو دیتے، اور آپ کے پاس مہر کے پیسے کا ہے بتاؤ؟ آپ اندر خالی نہیں تھی؟ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ذرا، آئی 2 منٹ، پھر کمرے میں چلی گئی۔ جا کر مسلمہ سے پوچھا، امت نے گواہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے مطمئن کر دیا کہ فرشتے آئے تھے، مہر کے بارے میں پوچھ رہی ہے، میں کیا بتاؤں؟ مسلمہ نے کہا جا کے امت کو کہہ دو کہ مسلمہ نے آدھی نبوت، آدھے عرب کی نبوت شجاع کو دے دی ہے، آدھے عرب کی نبوت مسلمہ نے لے لی ہے۔ اس خوشی میں، شادی کی خوشی میں مسلمہ نے اپنے دونوں کی امتوں سے عشاء اور فجر کی نماز معاف کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ محمد بن عبداللہ نے جو 5 نمازیں فرض کی تھی، 3 نمازیں تو باقی رہیں گی۔ مسلمہ کی امت اور شجاع کی امت آج اس مہر کے صدقے میں 2 نمازیں ان پر معاف، آج سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی چھٹی رہے۔ جانتے ہو ایسے خبیثوں کی تاریخات کبھی زندگی میں سنا ہے؟ میں جو سنا رہا ہوں، مکتب کے جلسے میں مولانا کو بلائے تھے، مولانا کیا بات کر کے جا رہے ہیں، یہی عقائد ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، یہی بنیادی عقائد ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا خبیث مسلمہ کذاب، ایسا خبیث اسود انسی، ایسا خبیث کون؟ یہ سارے مدعیان نبوت سیدنا ابوبکر صدیق نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کر دیا، اور ایک صحابی رسول نے اسود انسی کا خاتمہ کر دیا۔ شجاع کو جب معلوم پڑا کہ میری خیر نہیں، شجاع نے روپوشی اختیار کر لی اور اپنا اعلان بھیجا کہ میں اپنے نبوت کے اعلان سے توبہ کرتی ہوں اور پھر سے اسلام میں